इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, ये बिजली अभी आ जाएगी थोड़ी देर के बाद। आप सब जानते हैं कि लोड शेडिंग का क्या हाल है। आ जाएगी बिजली। मैं आज अपनी कौम की तरफ से अपनी अदलिया को मुबारक देना चाहता हूं। और मुबारक क्या देना चाहता हूं कि जो सफ़र आज से 26 साल पहले मैंने शुरू किया था, इंसाफ की तहरीक। इंसाफ की तहरीक का मतलब होता है रूल ऑफ लॉ, कानून की हुक्मरानी। इंसाफ का मतलब होता है सब कानून के सामने एक बराबर। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, मैं अपनी नौजवान नस्ल को इसलिए बता रहा हूं कि अमीर और गरीब मुल्कों के अंदर फर्क ही एक है। अमीर मुल्कों में इंसाफ है, रूल ऑफ लॉ है, कानून की हुक्मरानी है। जिस मुल्क में भी गुर्बत है, एक एक मुल्क आप देख लें, उधर जंगल का कानून है, उधर ताकतवर के लिए एक कानून, कमजोर के लिए दूसरा। सो इसलिए आज जो उस रास्ते, यानी वो रास्ता जो इंशाअल्लाह पाकिस्तान को एक अजीम कौम बनाएगा, वो उस रास्ते के ऊपर हम निकल चुके हैं। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐसा फैसला किया कि उसने पाकिस्तान के आइन को, पाकिस्तान के कानून को उन्होंने आज अपहोल्ड किया। उन्होंने आज कायम की कानून की हुक्मरानी। और ये, अब मैं ये कहना चाहता हूं कि ये मेरी जिंदगी में मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि बहुत कम दफा ऐसे हुआ है। और काश कि ये पहले हो जाता तो आज पाकिस्तान एक वो मुल्क होता जो खुशहाल तरीन मुल्क होता। हम आज, हमारे ये हालात ना होते जो बदकिस्मती से आज पाकिस्तान के हालात हैं कि हमें हर जगह पैसे मांगने पड़ते हैं, कर्जे मांगने पड़ते हैं, हम जलील होते हैं, हमारे लोग जलील होते हैं, कौम की इज्जत नहीं है। जो कौम अपनी इज्जत नहीं कराती, दुनिया उसकी इज्जत नहीं करता। तो ये कानून और इंसाफ, रूल ऑफ लॉ, ये जुड़े हुए हैं खुशहाली के साथ। एक कौम सिर्फ वो खुशहाल होती है जिधर तरक्की होती है, वो जुड़ी हुई होती है जिस मुल्क के अंदर इंसाफ होता है, कानून होता है। नेल्सन मंडेला ने कहा था कि अगर गुर्बत हटानी है तो इंसाफ दो। उसने ये नहीं कहा था कि कहीं बाहर से कर्जे लो या पैसे मांगो। इंसाफ करो, आपके मुल्क में वैसे गुर्बत खत्म हो जाती है। जो अमीर मुल्क है, स्विट्जरलैंड की मैं मिसाल देता हूं, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में, यानी वहां इंसाफ जो उसको जो ग्रेड करते हैं, तो वो 99% है। तो इसलिए वहां खुशहाली है, कुछ भी नहीं है, वसाइल भी नहीं है। तो आज मैं इसलिए फिर भी अपनी कौम को मुबारक देना चाहता हूं कि एक बहुत बड़ा यहां एक माफिया बैठा हुआ है पाकिस्तान में, कब्जा ग्रुप है। और ये कब्जा करके बैठ के इस मुल्क पे पिछली अप्रैल से, और इन्होंने हर किस्म की पाकिस्तान के अंदर जो बुनियादी इंसानी हुकूक है उनको ख़त्म किया। इन्होंने हर किस्म की कानून की वायलेशन की। इन्होंने वो काम किए जो किसी जमहूरियत में नहीं हो सकते, कि वो लोग पहले इक़्तिदार में आते हैं एक ऑक्शन के जरिए, इलेक्शन के जरिए नहीं, अवाम का मैंडेट लेके नहीं आते, पैसे खर्च करके, हराम के पैसे से लोगों को खरीद के एक साजिश के तहत, और बैरूनी साजिश साथ मिलवाई इन्होंने अपने साथ। पहले हम समझते थे कि बाहर से साजिश हुई है, इन्होंने साथ मिलाई। यहां के जो मीर सादिक थे, इन्होंने गद्दारी की। इन्होंने बाहर से कुव्वतों को अपने साथ मिला के ये साजिश की गवर्नमेंट गिराने की। और उसके नतीजे में वो लोग आए जिन्होंने वो काम किया है जो किसी जमहूरियत में हो ही नहीं सकता। अपने अरबों रुपए, 1100 अरब रुपए के इन्होंने केस माफ करवाए, सिर्फ कानून बदल के, पार्लियामेंट में बैठ के नैब की अमेंडमेंट चेंज करके 1100 अरब रुपए का फायदा करवाया अपने आप को। तो आज मैं, और फिर उन्होंने पूरी कोशिश की कि किसी ना किसी तरह ये इक़्तिदार में रहे, और हर वो कोशिश की कि किसी तरह अवाम की राय ना आए। जो भी बाय इलेक्शन हुए, और अल्लाह का करम है कि 30 बाय इलेक्शन जीती है तहरीक इंसाफ 37 बाय इलेक्शन में से, जब से हमारी गवर्नमेंट गई है। तो इसलिए डरते हैं इलेक्शन से, और इलेक्शन से बचने के लिए इन्होंने
ہر کوشش کی اور یہ پوری کوشش کی کہ جب 90 دن کے اندر واضح تھا، آئین کے اندر واضح تھا کہ 90 دن سے زیادہ جب اسمبلی ڈیزالو کی، ہم نے قربان کی اپنی دونوں اسمبلیز، تو جب یہ واضح تھا کہ 90 دن کے آگے نہیں جا سکتا الیکشن، تو انہوں نے پوری کوشش کی، گورنرز کو ساتھ ملایا، انہوں نے ہر کوشش کی کہ کسی طرح یہ الیکشن نہ ہو. اور سپریم کورٹ نے جب آج فیصلہ کیا تو میں پہلے تو سپریم کورٹ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے. قوم اس ملک میں ترسی ہوئی ہے انصاف کے لیے، رول آف لا کے لیے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ 99 نہیں ہے. 98-99 میں جب اس نے اسی نون لیگ نے ایک سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو ڈنڈوں سے اٹیک کیا اور بھگوایا وہاں سے، اور پھر پیسے دیے، وہی رفیق تاڑڑ وہ پیسے لے کے بریف کیس لے کے گیا اور کوئٹہ بینچ خریدے. اور وہ چیف جسٹس جو سب آج تک سب سجاد علی شاہ کو سمجھتے ہیں کہ وہ ایک ایماندار دیانتدار چیف جسٹس تھا، اس کو سپریم کورٹ سے انہوں نے ہٹوایا. انہوں نے جوڈیشری کو تقسیم کیا. اور آج میں یہ دیکھ رہا ہوں لا منسٹر نے جو یہ سٹیٹمنٹ دی ہے، شرمناک ہے. پھر سے جوڈیشری کو تقسیم کرنے کی کوشش کی، جبکہ 5 ممبر بینچ نے سب نے ایک ہی چیز کہی کہ 90 دن سے آگے نہیں جا سکتا، 90 دن کے اندر الیکشن ہوں گے. 5 نے یہ کہا، اور انہوں نے 2 نے نہیں اتفاق کیا، لیکن اس چیز کے اوپر تو 5 متفق تھے کہ 90 دن کے اندر الیکشن کروانے. اور میں یہ جو لا منسٹر کی جو کوشش ہے اور نون لیگ کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ یہ انصاف سے بھاگتے ہیں، یہ آزاد عدلیہ کو کبھی نہیں چاہیں گے، کیونکہ یہ سارے اداروں کو کنٹرول کر کے ہی غیر قانونی چیز کر سکتے ہیں. جب تک ججز ان کے کنٹرول میں نہ ہوں، اور یہ جب ایک جج کو ٹیلی فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ بے نظیر کو 3 سال نہیں 5 سال سزا ملنی چاہیے، یہ اس طرح کے ججز چاہتے ہیں. ان کو کبھی بھی آزاد اور کریڈیبل دیانتدار عدلیہ ان کو کبھی بھی پسند نہیں تھی. اور یہ آج حیرت یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا، لیکن ایک فضا ملک میں بنی ہوئی ہے کہ پھر بھی شاید 90 دن میں الیکشن نہ ہو. یہ اس سے کیا چیز ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اتنا نقصان پہنچایا ہے اس مافیا نے، یہ شریف مافیا اور زرداری مافیا نے اتنا نقصان پہنچایا پاکستان کے اداروں کو کہ لوگوں کو اعتماد ہی اٹھ گیا ہے. اب سپریم کورٹ جب فیصلہ کر دے تو اس پہ گنجائش کیا رہ گئی؟ لیکن آپ تجزیہ نگار دیکھیں، سارے کہہ رہے جو ہوں گے بھی 90 دن میں الیکشن یا نہیں ہوں گے. یہ سوال ہی کرنے کا مطلب یہ کہ اتنا نقصان پہنچایا پاکستان کی جمہوریت کو، پاکستان کے اداروں کو، کہ لوگوں کو اب اس چیز پہ اعتماد ہی نہیں ہے کہ یہ ہوگا یا نہیں ہوگا. میں آج اپنی پارٹی کی طرف سے، پاکستان کی عوام کی طرف سے پھر سے اپنے سپریم کورٹ کو یہ پورا یقین دلاتا ہوں کہ ہم سب آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم انشور کریں گے، ہم پورا زور لگائیں گے کہ کوئی چیز اب غیر آئینی نہ ہو. کسی طرح یہ مافیا اپنے آپ کو بچانے کے لیے، پھر نہ الیکشن سے نکلنے کے لیے کوئی ایسے حربے نہ استعمال کرے جو انہوں نے 99 میں کیے تھے. آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، دنیا بدل چکی ہے. آج جو پاکستان کا نوجوان ہے اس میں وہ شعور ہے جو کبھی پہلے نہیں تھا. جب 98-99 میں جب بھی انہوں نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا تھا تو اس طرح کا شعور نہیں تھا. لوگوں کے پاس ایسی یہ جو انفارمیشن کی ریولوشن آئی ہے، یہ جو موبائل فون کے ذریعے آئی ہے، یہ ایسا شعور کسی میں بھی نہیں تھا. تو وہ تھوڑی دیر کے بعد ایک دم چپ کر کے ایشو سیٹل ہو گیا. مائٹ از رائٹ ہو گئی، جس کی لاٹھی اس کی بھینس بن گئی. جنگل کا قانون آ گیا کہ جب آپ نے چیف جسٹس کو بھگا دیا تو سارے چپ کر کے بیٹھ گئے. آج پاکستان بدل چکا ہے. اس ملک میں ساری قوم سارے ایشو سمجھ چکی ہے. یہ جو آج آپ قوم دیکھ رہے ہیں جو
30 बाई इलेक्शन जितवाएं और जो हर ओपिनियन पोल कहता है कि कौम क्यों तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है, मोबाइल फोन्स की वजह से। ये जो आज सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया ने वो लोगों में ऐसा शऊर है कि 1 घंटा लगता है, आप कोई झूठ बोले 1 घंटे के अंदर सारा पिछला अगला पिछला बता देते हैं आपको कि आपने पहले क्या कहा था। और इसी वजह से ये पार्टीज नीचे गई हैं, जो जो माफियाज हैं इसलिए एक्सपोज हुए हैं लोगों के सामने, क्योंकि इनकी सारी पुरानी स्टेटमेंट्स तैयार है, लोगों के पास है मोबाइल फोन पे, नहीं है तो सोशल मीडिया निकाल लेता है। और जितनी तेज चीजें वायरल होती हैं, अखबार तो कल निकलेगा, आज ही सारी शाम को सबको पता चल जाता है इश्यूज का। तो मैं आज के फैसले के बाद जो हमने जेल भरो तहरीक थी उसको हमने अब खत्म किया, और इंशाअल्लाह हफ्ते को सैटरडे को हफ्ते को मगरिब के बाद हम पूरा लॉन्च कर रहे हैं अपनी इलेक्शन कैंपेन। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मैं अपनी कारकुनों को, तहरीक इंसाफ के ओहदेदारों को आज बता रहा हूं कि हर डिस्ट्रिक्ट में आपने निकलना है, कॉर्नर्स मीटिंग करनी है, एक जुलूस जलसा करना है, और उधर मैं आप सबको अपनी यहां से खिताब करूंगा। और उसका मकसद ये होगा कि कौम को मैं ये बताऊंगा कि जिस दलदल में हम आज फंस गए हैं इससे निकलना कैसे आप, तो वो कौन से हमने चीजें करनी है पाकिस्तान को निकालने के लिए। क्योंकि ये जो बैठे हैं तो अब तो सीधा मजीद अंधेरे और दलदल में जा रहा है मुल्क, इनके पास तो अब कोई रास्ता नहीं है। इन्होंने जो मायशत को जिधर पहुंचा दिया है, अब तो इनके पास कोई इसका रास्ता ही नहीं है। इनका तो सिर्फ एक ही रास्ता है कि कहीं से कर्जे ले लो, लेकिन कैसे कर्जे वापस करने हैं इनके पास तो कोई रोड मैप नहीं है। और ना बाहर की कोई भी सरमायाकार या फॉरेन इन्वेस्टर्स, ना उनका कोई एतमाद रह गया इन पे, ना अंदर से किसी का रह गया। और वो जो मूडीज की लेटेस्ट रेटिंग आई है, जो क्रेडिट एजेंसी है जो फैसला करती है कि मुल्क की कितनी सकत है, कितनी ताकत है कर्जे वापस करने की, तो उसमें तो सबसे नीचे पाकिस्तान अब पहुंच गया। पाकिस्तान की तारीख में कभी इतना नहीं नीचे गिरा। तो बाहर से ना किसी ने कोई पैसा लगाना है पाकिस्तान में, ना अंदर से, तो इनके पास तो अब एक बंद गली में पहुंच गए हैं, पाकिस्तान को पहुंचा दिया है। तो इंशाअल्लाह हफ्ते की रात को मैं आपसे आपके सामने एक रोड मैप रखूंगा कि क्योंकि इलेक्शन अब हम अपनी कैंपेन अनाउंस करते हुए आप सबको बताएंगे कि हमने अब करना क्या, आगे हमने कैसे कौन से वो कदम उठाने हैं जो इंशाअल्लाह पाकिस्तान को इस मुश्किल मरहले से निकालेगा। मैं जो दूसरी बात करना चाहता हूं आज वो ये कि पिछले 10 महीने में जिस तरह के पाकिस्तान में हमारे लोगों की बुनियादी हकूक, जिस तरह उनको पामाल किया गया, रद्द किया गया, जो जो हमारे खिलाफ प्रोसिक्यूशन की गई, इंतकामी कार्रवाई कभी पाकिस्तान की तारीख में ऐसे नहीं हुई। यानी जो इन्होंने हमें क्रश करने की कोशिश की, और जैसे जैसे तहरीक इंसाफ की मकबूलियत बढ़ती गई, उतने ही इन्होंने वो ज्यादा वो कदम उठाए हमारे खिलाफ हर किस्म की, यानी केसेस बनाना, तशद्दुद करना, जो कभी पाकिस्तान में किसी ऑपोजिशन के ऊपर इस तरह नहीं, किसी जमहूरियत में नहीं हुआ। हमारे लोगों के ऊपर मैं कभी भी भूल नहीं सकता कि जो तशद्दुद किया गया आजम स्वाति पे, शहबाज गिल पे, जो सहाफ़ियों से किया गया, यानी कभी इस तरह के जो अरशद शरीफ, यानी दर्दनाक कहानी अरशद शरीफ की कि कैसे उसके ऊपर उसको धमकियां दी गई, मौत का खतरा था, मुल्क से बाहर गया, फिर कैसे शहीद किया गया उसको, और बाकी सहाफ़ियों से जो किया गया, जमील फारूकी नंगा करके उसको तशद्दुद, एयाज अमीर जैसे एक दानिश्वर जिनकी रिस्पेक्ट है, इज्जत है माशरे, उनको जो जलील करने की कोशिश की गई, समी इब्राहिम उसको जो किया, गुलाम हुसैन को उठा के जेल में डाल दिया, और फिर जो सोशल मीडिया के लोगों से जो किया गया, लोगों को उठाया गया। मैं पहले भी बता चुका हूं, मां बाप ने मुझे बताया कि उनके यंग बच्चों को उठाया गया, 2 दिन रखा गया, मारा पीटा उनको, और फिर उनको घर वापस भेजा, धमकियां दी गई, कई उसे स्टेटमेंट्स मेरे खिलाफ दिलवाई वापस भेजते हुए। ये कभी ऐसे पाकिस्तान में नहीं हुआ।
ہمارے کتنے لوگوں کو 25 مئی پہ کیسز بنائے گئے، اب پھر نئے کیسز بنا دیے۔ کل جو اسلام آباد میں طلب کیا گیا مجھے، سب کو ڈیٹ پتا تھی، ساروں کو جب ڈیٹ فکس کر دی عدالت نے تو سب کو پتا تھا میں آ رہا ہوں اسلام آباد۔ سب کو پتا ہوں کہ میں پہلی دفعہ جب سے مجھے یہ گولیاں لگی ہیں اس کے پہلی دفعہ اسلام آباد آنا ہے، تو لوگوں نے تو آنا تھا، لیکن جو اب لوگوں کے جنون دیکھ کے جو بھی آپ کے سامنے وہ فوٹیج تو سامنے ہے، اس کے اوپر دہشت گردی کے کیسز بنا دیے، مزید میرے اوپر 2 اور کیسز بنا دیے، 74 کیسز ہیں میرے اوپر، ساری سینئر لیڈرشپ کے اوپر کیسز بنا دیے۔ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کی تاریخ میں کس دور کے اندر اس طرح قانون کو مس یوز کیا گیا، دہشت گردی کے قانون کو کس دور میں مس یوز کیا گیا؟ میرے اوپر دہشت گردی کا پرچہ کیسے بنا؟ الیکشن کمیشن کے باہر ایک پرامن احتجاج ہوتا ہے، نون لیگ پوچھیں ان کے دور میں، ہمارے دور میں انہوں نے الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج کیا، کتنے ان کے اوپر پرچے ہوئے؟ مریم نواز نے جب وہ نیب گئی، اس نے پتھراؤ کیا نیب کا، پلان کر کے ان کے لوگوں نے جا کے پتھراؤ کیا، کتنے دہشت گردی کے کیسز بنے؟ میرے اوپر 74 کیسز میں سے جو کیس بنا دہشت گردی کا، الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج ہوتا ہے، میں گھر پہ ہوتا ہوں، میرے اوپر دہشت گردی کا کیس۔ پھر یہ جو الیکشن کمیشن جو سب پتا ہے، اب جو الیکشن کمیشن کا رول رہا ہے اس کے اندر، جب سے ہم نے اپنی اسمبلیز ڈیزالو کی، جو انہوں نے کیئر ٹیکر بنایا، جس طرح کی یعنی وہ لوگوں کو بٹھایا جو ہمارے دشمن ہیں، کسی طرح بھی وہ نیوٹرل کیئر ٹیکر میں فٹ نہیں کرتے، الیکشن کمیشن نے ہمارے مخالفین کو یہاں کے بٹھا دیا۔ جتنے کیسز الیکشن کمیشن کرتا ہے ہمارے خلاف، سب کو پتا ہے کہ اس سے زیادہ جانبدار الیکشن کمیشن آیا نہیں ہے۔ وہ الیکشن کمیشن پہلے میرے اوپر کیس لگا تھا توشہ خانہ کا۔ توشہ خانہ کا کیس ہے کیا، میں ذرا آج سب قوم کے سامنے کلیئر کر دوں۔ 70 سال سے پاکستان کا قانون کیا ہے؟ جب بھی آپ کو کوئی باہر سے گفٹس ملتی ہیں، جو 70 سال سے ہیڈ آف سٹیٹس کو گفٹ ملتی ہیں، بیوروکریٹس کو ملتی ہیں، جنرلز کو، آرمی چیف کو ملتی ہیں، قانون یہ ہے کہ وہ جاتا ہے توشہ خانہ میں، اور پرانے زمانے میں 20% یا 15% آپ دیتے تھے اور آپ وہ گفٹ رکھ سکتے تھے، یہ قانون تھا۔ ہمارے زمانے میں وہ 50% ہم نے کر دیا، 50% آپ توشہ خانہ میں دیتے تھے، آپ وہ رکھ سکتے تھے، اس کے بعد وہ آپ کی پراپرٹی بن جاتی تھی۔ آج تک کبھی کسی سے پوچھا ہے کہ اس نے اس کے بعد کیا کیا؟ میری مرضی، میری پراپرٹی ہے، میں جو مرضی کروں۔ اس کے اوپر کیس کر دیا ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں کہ جس دن یہ عدالت میں جائے گا یہ کیس فارغ ہو جائے گا۔ لیکن جنہوں نے توشہ خانہ سے چوری کیا، آصف زرداری نے اور نواز شریف نے، گاڑی آپ توشہ خانہ سے نہیں نکال سکتے۔ 4 گاڑیاں نواز شریف نے رکھی استعمال کر کے، 8 سال کے بعد کہتا جی توشہ خانہ میں پیسے دے کے لیتا ہوں۔ زرداری نے 4 گاڑیاں توشہ خانہ سے نکالی۔ یہ تو قانون، یہ تو چوری ہے۔ ان کے اوپر کیس نہیں ہے، ان کے کیس بھی پڑا ہوا تھا نیب میں، وہ نیب نے خارج کر دیا وہ کیس۔ اور دوسرا کیس ہے فورن فنڈنگ کا۔ پہلے تو پتا چلا کہ وہ فورن فنڈنگ ہی نہیں تھی، اس کے بعد الیکشن کمیشن نے چینج کیا، پروہیبٹیو فنڈنگ، اس کے اندر تو کچھ تھا ہی نہیں کیس میں۔ اس کیس کو جو عدالت نے رد کیا ہوا ہے، بیل دے دی ہے سب کو، مجھے اس کے اوپر وارنٹ نکال دیے، جس وقت وہ عدالت میں جائے گا وہ خارج ہو جائے گا۔ لیکن دوسری طرف ذرا دیکھیں کہ ان کے کیسز جو معاف ہوئے ہیں، شہباز شریف کی 24 ارب ڈالر کے نیب اور 24 ارب روپے کے نیب اور ایف آئی اے کے اندر کیس تھے جو انہوں نے آتے ساتھ ہی معاف کروا لیے، 24 ارب کے۔ نواز شریف کے ایون فیلڈز کے اندر، مریم نواز کے ایون فیلڈ ریفرنس میں جو یہ مے فیئر کے فلیٹ ہیں، کیونکہ میں یاد کرا دوں لوگوں کو، یہ ہم نے نہیں اس کے اوپر کیس کیا تھا جو سارا وقت میرے اوپر یہ سب بولتے ہیں۔ یہ کیس ان کا انکشاف ہوا تھا پینما میں۔ پینما کے اندر دنیا میں بڑے بڑے لوگوں کا، پرائم منسٹرز کا، وزیروں کے انکشاف ہو گئے تھے جن کی پراپرٹیز چھپائی ہوئی تھی ان میں، اس میں مریم نواز پکڑی گئی۔ 4 مے فیئر کے 5 ارب روپے کے جو فلیٹس تھے وہ نکلا اس کی ملکیت۔
केस तो इधर शुरू हुआ था, और इनके बेटे, इनके भाई ने टीवी पे जाके कहा हां जी ये मरियम नवाज की मलकियत है और वो इसकी ओनर है। वो है 5 अरब का। फिर चौधरी शुगर मिल में 250 करोड़ का केस है। फिर नवाज शरीफ का चौधरी शुगर मिल में उसके ऊपर भी 250 करोड़ रुपए का केस है। और फिर तोशा खाना में 25 करोड़ का केस है। ये सब माफ हो चुके हैं। आसिफ जरदारी की पाक लैंड रेफरेंस में 3.7 3 अरब 70 करोड़ रुपए का उसका पाक लैंड रेफरेंस है, और उसका जो फेक बैंक अकाउंट केसेस हैं वो हैं 33 अरब के। ये हैं इनके, उसके जरदारी के 37 अरब रुपए के केसेस हैं, और उसके ऊपर कोई बात नहीं हो रही। 1100 अरब रुपए के इनके सारे केस माफ हो गए हैं जब से ये आए हैं। और ये कभी वो तोशाखाना पकड़ते हैं, कभी वो फॉरेन फंडिंग पकड़ते हैं। मैं ये भी आज कहता हूं कि जिस दिन हम सारी पार्टीज की इनके अकाउंट सामने आए, जी पूछे तो सही ये किधर से पैसे इकट्ठे करते हैं। हम तो 8 साल से स्क्रूटी हो रही है हमारी, हमारे पास 40,000 डोनर्स बेरस है जो लोगों को कॉल करके कहते हैं उन्होंने कहा हमने पीटीआई को पैसे दिए हैं। जरा मुझे बताएं इनके पास पैसा किधर से आता है। और जिस दिन इसकी वजह से इलेक्शन कमीशन का केस नहीं सुन रहा, वो सामने ही नहीं आता। अदालत क्या बैठी है कि सारी पार्टीज के इकट्ठे केस सुने जाएं, लेकिन इनके केस सामने नहीं आते। तो हमारे ऊपर केसेस के अलावा मैं जो बताना चाहता हूं कि जिस तरह जनरल अमजद को पकड़ा गया, मैं तो जनरल अमजद को नहीं जानता, मैं तो उनको टीवी पे सुनता था। लेकिन अगर किसी को कोई शक है कि अगर कोई मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी जो इस मुल्क की दर्द रखता है, जिस तरह वो बोलते हैं और अपने दिल की बात करते हैं, उसको अगर उठा के जेल में डाल दिया, और यानी हम सब अपने आप से पूछे ना कि इसका मतलब पाकिस्तान में तो जमहूरियत खत्म हो गई है। ये तो कोई, यहां तो कोई पुलिस स्टेट बन गई है। यहां तो ऐसा खौफ आ गया है, कोई सच ना बोल दे, किसी तरह लोगों को कंट्रोल करो, मीडिया की किस तरह आवाज कंट्रोल करो। यानी इस तरह के क्या, इससे होगा क्या, मुझे तो अभी ये नहीं समझ आ रही। क्या ये बच जाएंगे? क्या ये लोग इन चोरों को वोट दे देंगे इसकी वजह से कि अगर आप लोगों के मुंह बंद कर दें? क्या हमें जो डराया धमकाया जा रहा है और ये जो हर रोज नई एफआईआर, क्या इससे हम पीछे हट जाएंगे? हमारे लोग इस वक्त जो जेलों के अंदर गए हैं, जेल भरो तहरीक में, हर दूसरे शहर में जाते थे और ज्यादा लोग जेलों के लिए तैयार हो जाते थे। इन्होंने, हालांकि जेलों में हम पॉलिटिकल प्रिजनर्स ये जा रहे हैं, हम सियासी प्रिजनर, कोई मुजरिम नहीं है, लेकिन जेलों में ऐसे रख रहे हैं जैसे कि कोई दहशतगर्द आ गए या कोई डाकू आ गए या क्रिमिनल्स आ गए, उस तरह की ट्रीटमेंट दे रहे हैं। लेकिन उससे कोई डरा नहीं है लोगों का। हर शहर में और ज्यादा लोग तैयार हो गए जेल में जाने के लिए। और मैंने तो अभी कॉल देनी थी सारे पाकिस्तान के लिए, अगर ये इलेक्शंस ना करवाते तो मेरा अगला था कि एक दिन मैंने सारे पाकिस्तान को कॉल देनी थी, सब हम जाके जेल भर दें। क्या करेंगे ये? तो ये खौफ ही दिलवा रहे हैं ना। ये कौम, इस खौफ की जंजीरें उन्होंने तोड़ दी हैं। किसी को खौफ नहीं है इसका, लेकिन मुल्क को तबाही की तरफ धकेल रहे हैं। ये सारे जो हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, मुल्क को उधर धकेल रहे हैं जिधर शायद कोई भी ना निकाल सके अगर ये ज्यादा देर बैठ गए। मैं एक आज बात करना चाहता हूं, आखिरी 2 पॉइंट्स हैं मेरे ऊपर हमला होता है, मुझे पता होता है, उससे पहले मैं बोलता रहा कि मेरे ऊपर हमला करने लगे हैं, ये मेरे ऊपर अटेम्प्ट होने लगा है, दीनी इंतहा पसंद के नाम पे मुझे मारा जाएगा। मैं कहता रहा और मैंने कहा कि इसमें ताकतवर लोग शामिल हैं, नाम नहीं मैंने लिए। जब मेरे ऊपर अटेम्प्ट हुआ और अल्लाह की कोई खास ही करम था, उसने मुझे बचा लिया, तो उसके बाद मैंने उन 3 लोगों के नाम लिए, डर्टी हैरी, शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह। ये तीनों शामिल थे। और नवाज शरीफ को पता था लंदन में बैठ के, तस्नीम हैदर का जो लंदन में उसने बातचीत की, उसका बयान क्यों नहीं रिकॉर्ड किया गया? हमारे जेआईटी ने किया, उसको जेआईटी को ही खत्म कर दिया।
JIT کو وہ کیا کہتا ہے کہ اس نے خود سنا نواز شریف کو کہتے ہوئے کہ عمران خان اور ارشد شریف کو مروانا ہے. وہ بیان یہ دیتا ہے اور جا کے اس نے پولیس اسٹیشن میں یہ بیان دیا ہے. اس کا جو وکیل ہے مہتاب, اس نے کنفرم کیا ہے کہ پولیس میں وہ بیان دیتا ہے کہ یہ وہاں پلان بنا تھا مجھے مروانے کا اور ارشد شریف کو, اور مدد مانگ رہا تھا اس کی کہ پرووائڈ کرے کہیں مارنے والا شوٹر. JIT ریکارڈ کرتی ہے تسلیم کی اس کی جو ویڈیو ہے. اس کے بعد کیا مجبوری تھی کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ JIT ختم کر دیتی ہے, اور JIT ختم کر کے 4 ان لوگوں کو JIT پہ بٹھا دیتی ہے, وہ JIT کے جو ممبرز جن کے اوپر پروسیکیوٹر جنرل کہتا ہے ٹیررسٹ کی عدالت میں جدھر کیس ہو رہا ہے, اس عدالت میں جج کے سامنے وہ پروسیکیوٹر کہتا ہے کہ 4 لوگ جو JIT کے ممبرز تھے انہوں نے JIT کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی, ان کے اوپر کارروائی ہونی چاہیے. ان کو آپ JIT کے اوپر لے آئے ہیں یہ لوگ, ان کے ذریعے اب انویسٹیگیشن ہوگی. میرا اپنی ساری قوم کے سامنے سوال یہ ہے کہ کون ڈرا ہوا ہے اتنا زیادہ؟ کیوں ڈرے ہوئے ہیں یہ؟ اگر یہ بے قصور ہیں تو JIT کو کام کرنے دیتے. کیوں اتنے خوف زدہ ہیں کہ سچ قوم کے سامنے آ جائے گا؟ کیونکہ طاقتور یہ سارے اس میں ملوث ہیں. اب میں نے دوسری بات یہ کی کہ میرے اوپر یہ پھر اٹیک کریں گے. یہ زیادہ خوف زدہ ہیں. اب خوف زدہ یہ ہیں کہ یہ اگر اقتدار میں آ گیا تو شاید ان کی شامت آ جائے گی. اس ڈر سے اب انہوں نے پھر سے مجھے قتل کرنے کی کوشش کرنی ہے. میں ساری قوم کے سامنے کہہ رہا ہوں, یہ 3 اور بھی ان دونوں کے لوگوں کے ابھی میں نام نہیں لے رہا, لیکن میں نے اپنی ٹیپ کے اندر ان دونوں کے نام رکھے ہوئے جو میں نے ایک ٹیپ پہلے کی ریکارڈ کروائی ہوئے, کون وہ لوگ تھے جو شروع سے مجھے چاہتے تھے قتل کرنا. ان 3 کے علاوہ 2 اور کے نام ہیں اس میں, وہ سب سامنے آ جائے گا. لیکن میں قوم کے سامنے اب سوال یہ پوچھتا ہوں کہ جب میں کہہ رہا ہوں مجھے خطرہ تھا, پہلے میں کہہ رہا تھا مجھے خطرہ ہے, وہ اٹیمپٹ ہوا, اللہ نے بچایا. اب میں پھر کہہ رہا ہوں میرے پہ خطرہ ہے. میں اب یہ سوال پوچھتا ہوں کہ مجھے یہ عدالتوں میں جو دھکیلتے ہیں, کیا ان کو پتہ نہیں کہ میری جان خطرے میں ہے؟ میں نے جب لاہور ہائی کورٹ سے میرے جو وکیل تھے خواجہ طارق رحیم, انہوں نے وہ جج کو بتایا کہ دیکھیں اس کی جان خطرے میں ہے, آپ کو جب تک سیکیورٹی نہیں پرووائڈ کریں گے اس کو یہاں عدالت میں نہ لے کے آئیں. جج صاحب نے کہا, پولیس کو آرڈر کیا کہ اس کو سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے, لیکن عدالت میں آنا پڑے گا. جب میں ہائی کورٹ پہنچا تو وہاں پولیس سیکیورٹی کیا پرووائڈ کرتی, پولیس ہی بھاگ گئی. میں گاڑی میں بیٹھا رہا بڑی دیر کیونکہ وہاں کوئی سیکیورٹی نہیں تھی. آخر میں کیونکہ میں اپنی عدلیہ کی عزت کرتا ہوں اور کروانا چاہتا ہوں قوم کو, اس کی وجہ سے میں پھر چل کے گیا وہاں. اس کے بعد اب پھر 3 مجھے پیشیاں بھرنی پڑی اسلام آباد میں, اور پیشیاں یہ ہیں کہ جناب دہشت گردی کا میرے پر کیس جو ہے کہ میں وہاں تھا بھی نہیں, وہ ادھر الیکشن کمیشن کے بعد جدھر مظاہرہ ہوتا ہے میرے پر کیس ہے. اس طرح کے کیسز ہیں. یہ کیسز نہیں ہے کہ اربوں روپے کی ملک کا پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر لے گیا جو ان چوروں نے کیا ہوا ہے. اس کے اوپر 3 مختلف جگہ پہ مجھے پیشی کرنی پڑی. کوئی پولیس سیکیورٹی نہیں تھی, کوئی بھی کسی ٹائم پہ واردات کر سکتا تھا. اور مجھے بچانا کس نے تھا؟ میں اپنی عدلیہ سے آج کہنا چاہتا ہوں کہ کس نے مجھے ڈیفینڈ کرنا ہے؟ جنہوں نے مجھے ڈیفینڈ کرنا ہے ان سے ہی مجھے خطرہ ہے. کیا انٹیریئر منسٹر مجھے ڈیفینڈ کرے گا یا شہباز شریف کرے گا؟ ان کے نیچے ساری فیڈرل گورنمنٹ کی ایجنسیز ہیں, ان کے نیچے پولیس ہے, تو خطرہ تو ان سے ہے. کیا ڈرٹی ہیری مجھے ڈیفینڈ کرے گا جو خود ہی سب سے بڑا خطرہ مجھے اس سے ہے؟ کون ڈیفینڈ کرے گا؟ تو مجھے ان پبلک جگہوں پہ لے کے جا رہے ہیں, جبکہ میں یہ بتا دوں جو نوید جو شوٹر ہے جس نے مجھے گولیاں ماری تھی, یہ 3 میری ٹانگ پہ اور اوروں کو لگی تھی, اس کی ٹرائل اس کو عدالت نہیں جانا پڑا کیونکہ وہ کہتے ہیں اس کی جان کو خطرہ ہے. اس کی جیل میں ہو رہی ہے ٹرائل, اس کی ویڈیو کانفرنس پہ ہو رہی ہے, تو میری کیوں نہیں ہو سکتی؟ میں نے جرم کتنا, جو قتل کرنے والا ہے وہ تو وہاں بیٹھ کے اس کا ٹرائل ہو رہی. مجھے ہر جگہ عدالتوں پہ لے کے جا رہے ہیں. میں
چیف جسٹس صاحب کو لیٹر لکھوں گا کہ ہمارے دور میں جب میں پرائم منسٹر تھا تو ایک جج صاحب نے نواز شریف کو کوئی بیمار ہوا، اور آپ پتہ ہے سارا وہ فیک بیماریاں تھیں، ہر چیز ہی اس کی 2 نمبر ہوتی ہے. جب وہ بیمار ہوا تو ہمیں فیڈرل گورنمنٹ کو حکم آیا کہ آپ ذمہ دار ہوں گے اگر اس کو کچھ ہوا. تو مجھے کچھ ہوا تو کون ذمہ دار ہوگا؟ کیونکہ جنہوں نے ذمہ دار ہونا وہ تو خود ہی مارنے کے چکر میں ہے مجھے. تو اس لیے میں اپنے چیف جسٹس صاحب لاہور ہائی کورٹ اردو بھی لکھوں گا کہ مجھے ہر دوسرے دن یہ ثناء اللہ جیسے بدماش جنہوں نے زندگی میں کوئی صحیح کام کیا نہیں ہے، وہ ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی کیسز کرتے جاتے ہیں، تو میں چکر لگاتا جاؤں گا اور کون پروٹیکشن دے گا؟ میں آخر میں آخری بات کرتا ہوں کہ سوال یہ ہے اب کہ یہ کیوں بھاگ رہے ہیں الیکشن سے؟ یہ جو پی ڈی ایم کی پارٹیز ہیں، الیکشن کا نام سن کے ان کی کامپیں کیوں ٹانگنی شروع ہو جاتی ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ پبلک ان کے خلاف ہو چکی ہے. وجہ یہ ہے کہ پہلے تو 30 سال سے ان کی چوریوں کا ساری قوم کو پتا تھا، اس کی وجہ سے تو مجھے ووٹ پڑی تھی. اس کے بعد جو انہوں نے ملک کے ساتھ کیا ہے، یہ اس ملک کی تاریخ میں عوام کے اوپر اتنا ظلم نہیں ہوا جو انہوں نے کیا ہے. جب سے یہ آئے ہیں، اب یہ میں اپنا نہیں کہہ رہا، میں ڈاکٹر حفیظ پاشا کا کہہ رہا ہوں، وہ ایسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ 1.5 کروڑ لوگ مزید غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں. وہ ایسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ 80 لاکھ لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں جب سے یہ آئے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی ہوئی ہے. ہم جب تھے تو 16% پاکستان کی مہنگائی تھی، آج 41% پہ پہنچ گئی ہے، اور ابھی مزید اور مہنگائی آنی ہے، کیونکہ جیسے جیسے روپیہ گر رہا ہے، پھر آج روپیہ گرا ہے تو ہر چیز تو مہنگا ہونا ہے. تو ایک طرف مہنگائی، ایک طرف بے روزگاری بڑھ رہی ہے، ایک طرف معیشت سکڑتی جا رہی ہے، ایک طرف ہم قرضے واپس کرنے کی ہماری وہ قوت ہی گرتی جا رہی ہے. کیونکہ جب معیشت سکڑتی ہے، جب گروتھ ریٹ نیچے آتی ہے، جب آپ کی انڈسٹری بند ہونی شروع ہو جاتی ہے، جب کسان کی پیداوار کم شروع ہو جاتی ہے، تو کدھر سے پیسہ آنا ہے کہ ہم اپنے قرضے واپس کریں؟ تو قرضے چڑھتے جا رہے ہیں اور ان کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں ہے. تو قوم تو ان کے خلاف اس لیے ہو گئی ہے. اس وقت ہم نے جب اندازہ لگایا کہ ابھی اس سے پہلے ابھی تو ایک اور مہنگائی کی لہر آ رہی ہے، شہباز شریف نے کہا کہ ابھی قوم اور مہنگائی کے لیے تیار ہو جائے. تو اگر پچھلی اپریل کے اندر 30,000 روپے جس کی تنخواہ تھی، اس کے پاس صرف 20,000 کی خریدار کی قوت رہ گئی ہے. وہ صرف 20,000 کی چیزیں خرید سکتا ہے جس کے پاس 30,000 کی تنخواہ تھی. اور پہلی مہنگائی تھی، یعنی ایک عالمی مہنگائی کا سائیکل چلا ہوا تھا کرونا کی وجہ سے. تو وہ تو ہم پوری کوشش کر رہے تھے کہ قیمتیں نہ بڑھیں. ہمارے اوپر ایک الزام لگایا کہ جی انہوں نے پٹرول اور ڈیزل کی قیمت کم کر دی. ہم نے کم کی، کہیں اور سے پیسے لگا کے کم کی تاکہ عوام پہ بوجھ نہ پڑے. اور انہوں نے آج جو مہنگائی کی ہے، آج جو پھر سے میں کہتا ہوں جس کے پاس 30,000 روپیہ تھا وہ صرف اب 20,000 کی چیزیں خرید سکتا ہے. گھر میں جو ہماری خواتین بیٹھی ہوئی ہیں ان سے ذرا پوچھیں کہ گھروں میں کیا حالات ہیں. اس لیے میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان آج ادھر کھڑا ہوا ہے جدھر یہ جو مرضی کر لیں، لوگ فیصلہ کر بیٹھے ہیں ان کے خلاف. یہ جتنا مرضی کوشش کریں کہ کسی طرح عوام بھول جائے گی، تھوڑی اگر الیکشن ڈیلے کر دیں گے تو عوام بھول جائے گی. عوام نے بھولنا نہیں ہے. جتنی دیر ہو رہی ہے اتنے اور زیادہ آپ کے خلاف لوگ ہیں. راجن پور میں جو الیکشن ہوا، راجن پور کے الیکشن کے اندر ایک قوم کو پتا چلا کہ جو مرضی انہوں نے چیزیں کی، ہر قسم کا حربہ استعمال کیا. انہوں نے جو بھی یہ کر سکتے تھے، انہوں نے ایڈمنسٹریشن کو استعمال کیا، اسٹیٹ مشینری کو استعمال کیا. انہوں نے ہر چیز استعمال کی کسی نہ کسی طرح وہ الیکشن جیتنے کے لیے. الیکشن کمیشن نے ان کی مدد کی. اس کو 50,000 ان کے نون کو ووٹ پڑ کیسے گئی؟ لوگ تو تھے ہی نہیں.
لوگ تو سارے نکلے تحریک انصاف کے لیے، اور وہ دیہاتی حلقہ تھا، اس سے خوف زدہ ہو کہ اب یہ مزید پھر کوشش کریں گے الیکشن سے بھاگنے کا۔ لیکن میں پاکستانی قوم کی طرف سے میسج دینا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کو الیکشن سے بھاگنے نہیں دیں گے۔ یہ اب الیکشن ہوں گے، اور انشاءاللہ اس ملک کے اندر حقیقی جمہوریت بھی آئے گی، اور اس ملک کے اندر قانون کی بالادستی بھی قائم ہوگی، اور انشاءاللہ قوم مل کے یہ مشکل وقت سے لڑے گی، اور انشاءاللہ پھر خوشحالی بھی آئے گی۔